وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تم اعراض برتو ان سے، کن سے؟ جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، رشتہ داروں سے، مساکین سے، ابن السبیل سے، اگر تم ان سے اعراض برتو، کس وجہ سے؟ ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت، اپنے رب کی رحمت میں سے، یعنی اپنے رب کا فضل یا اچھے دنوں کے انتظار میں اگر تم ان کی فرمائش یا ڈیمانڈ پوری نہ کر سکو، ترجوہا، جس کی تم توقع رکھتے ہو، یعنی جس رحمت کی تم توقع رکھتے ہو اس کے انتظار میں اگر تم رشتہ داروں کو کچھ نہ دے سکو ان کے حق میں سے، فقل لہم، تو کہو ان کو، قولا میسورا، بات نرمی والی، نرم بات کرو، آسانی والی کرو۔ مراد اس سے کیا ہے؟ یہ اصل میں آیت پچھلی ہی آیات سے متعلق ہے۔ پیچھے حکم ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو۔ اب یہ بتایا گیا کہ اگر تم کچھ دے نہیں سکتے جس کے وہ تم سے طلبگار ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے رہن سہن یا طریقے سے دوسروں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ، لہٰذا وہ آپ سے بڑی بڑی توقعات رکھ بیٹھتے، مثلاً وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کینیڈا میں رہتے ہیں لہٰذا آپ کے پاس تو بہت کچھ ہوگا ان کے مقابلے میں، اور آپ ابھی تک کس حالت میں ہیں؟ رحمت من ربک ترجوہا، رب کی رحمت کے انتظار میں ہے کہ دن بدلیں، کاروبار بہتر ہو، کچھ اچھے حالات ہوں۔ ایسے میں اب ان کی فرمائشیں آپ پوری نہیں کر سکتے، ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتے، تو کیا کرو؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اچھے سے بات کر لو، پیار محبت سے بات کرو، نرمی سے بات کر لو۔ سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں 263 میں، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت آئے، یعنی ان کو دکھی نہ کرو، ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، یہ نہ کہو کہ تم تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو، بلکہ کیا کرو؟ نمبر 1 نرمی سے معذرت کر لو، نمبر 2 آئندہ کے لیے وعدہ کر لو کہ جب اچھے دن ہوں گے ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہم دیں گے ضرور، اور اگر فوری طور پر یہ بھی نہیں ہونے کی توقع تو پھر ان کو دعا دو، اچھے الفاظ استعمال کرو۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو پھر وہی مال ہے، لیکن چونکہ حق کا لفظ صرف مالی حق کے لیے نہیں، جنرلی سب حقوق اس میں آتے ہیں، تو بعض اوقات کسی کو مال نہیں چاہیے ہوتا آپ سے، کسی کو آپ سے محبت چاہیے، وقت چاہیے، اور آپ کے پاس وقت ہے نہیں۔ مثلا ایسا بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ کے بہن بھائی ہیں، ہو سکتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد زیادہ ہی شکایت کرتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں؟ کیونکہ آپ آدھا دن تو یہاں گزار جاتے ہیں، کچھ آنے جانے میں لگ جاتا ہے، پہلے آپ فارغ ہوا کرتے تھے، اور پھر یہ کہ واپس جا کے بھی ہوم ورک اور پڑھائی، اور تو اب کوئی پتہ نہیں کہ ہمسائے کس حال میں ہے، رشتہ دار کس حال میں ہے۔ نہیں، قدرتی بات ہے۔ اس فرائیڈے کو یا سیٹرڈے کو مجھے کسی خاتون نے فون کیا تو میں نام بھی پوچھا، نام نہیں بتایا مجھے اپنا، کہنے لگی کہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی، آپ اپنی اسٹوڈنٹس کو کہیں کہ وہ رشتہ داروں کا خیال کیا کریں اور ہمسایوں کو نہ بھولیں۔ میں نے کہا جی میں ضرور انشاءاللہ کہوں گی، آپ نے بہت اچھا کیا، میری توجہ دلائی اس پر۔ کہنے لگے اب قرآن یہ تو نہیں سکھاتا نا کہ سب کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا، واقعی نہیں قرآن یہ سکھاتا، کیونکہ قرآن تو کیا سکھاتا ہے، آت ذی القربی حقہ۔ اب بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کو کچھ مالی مدد دیتے ہیں، مصروفیت میں بعض اوقات وہ بھول جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو کچھ پکا کے بھیجتے ہوں، اب وہ بھی ٹائم نہ رہا۔ اچھا، یہ میں تو مثالیں دے رہی ہوں نا کہ بعض اوقات ہم کسی
کام لگ جاتے ہیں، بہت بامقصد انسان بن جاتے ہیں، پھر ہم کچھ اور اگنور بھی کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں اب تو مجھے ٹائم نہیں دیتی، یا بچے کہتے ہیں آپ بیٹھتی نہیں پاس، بات ہی نہیں کرتی. یعنی کہ کئی ایک چیز، ضروری نہیں کہ ہر چیز ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن ہم سب بھاگ دوڑ میں لگے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی. اچھا بعض اوقات ہم کوشش کے باوجود کر بھی رہے تو پھر بھی شکایت ہو جاتی. اچھا پہلے نہیں توجہ ہوتی تھی، اب چونکہ قرآن پڑھے تو شیطان بھی زیادہ ان کو بہکاتا ہے کہ دیکھا نا یہ قرآن پڑھ رہا ہے نا، تو اس وجہ سے وہ جو ہی ہاتھ میں دیکھیں گے وہ الرٹ ہو جائیں گے کہ ہمارے حق پہ زد پڑنے لگی ہے. ایسے میں اگر وہ کوئی شکوہ شکایت کرے یا کوئی زیادہ ڈیمانڈ کرے تو کیا کرنا ہے؟ قُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، نرمی اور پیار سے بات کر. اس کو غصہ نہیں کرنا کہ میں کوئی فالتو کام کر رہی ہوں، اس کام کی کوئی اہمیت نہیں، خود نہیں پڑھتے ہمیں بھی نہیں پڑھنے دیتے. قُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، پیار سے بات کرے، نرمی سے. کیونکہ بعض اوقات وہ کوئی ایک بات ہوتی ہے جو آپ کو سنانا چاہتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو کرنے والی رہتی ہے. وہ کام اپنی طرف کھینچ رہا، وہ اپنی طرف کھینچ رہا، وہ آپ کہتے ہیں کیا کریں. اس وقت انسان سے بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. دیکھیں اگر ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے نا، کچھ نہیں، نہ مال دے سکتے نہ وقت دے سکتے ہیں، ہم محبت تو دے سکتے، پیار کی بات تو کر سکتے، اچھی بات تو کر سکتے. مسکرانے میں کتنی دیر لگتی، کیا خرچ آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسمائل بھی کافی ہو جاتی ہے بعض اوقات، کیونکہ ایک اسمائل سے ایک روشنی ہو جاتی ہے نا، ہر طرف ایک خوشی گھر میں پھیل جاتی. لیکن اگر ہم موڈ آف کر کے پھرتے رہیں یا یہ کہ دیکھیں ہی نہ کسی کو، پرواہ ہی نہ کریں، تو پھر ان کی شکایت بجا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو ہمیں بھی چلتا پھرتا قرآن بننا ہے، اور اس میں قُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. اور اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات دوسروں کی ناگوار ڈھیروں باتیں سن کے ایک جواب میں اچھی بات کرنی پڑتی ہے، جو اگرچہ مشکل ہے لیکن اس میں بہت بڑا اجر ہے.